السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا اگلا سبق ادیب کی عزت جو پریم چند نے لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف دیکھیں گے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ باقی خلاصے کی طرف دیکھیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل نام دھنپت رائے ہے، مگر ادبی دنیا میں پریم چند کے نام سے معروف ہیں۔ 1885 میں منشی عجائب لال کے ہاں موضوع پانڈے اور ضلع بنارس میں پیدا ہوئے، اور گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ ابتدائی 8 برس فارسی اور بعد میں انگریزی میں تعلیم حاصل کی۔ 15 برس کی عمر میں شادی ہو گئی۔ اس وقت وہ ابھی 8ویں میں زیر تعلیم تھے۔ میٹرک کے بعد محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ اسی دوران بی اے کیا۔ 1921 میں افسانے لکھنا شروع کیے تو دھوم مچ گئی۔ مہاتما گاندھی کی تحریک سے متاثر ہو کر سرکاری ملازمت ترک کر دی۔ آزادی کے متوالے تھے۔ ہندوستان کے سرکاری ادارے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے پریم چند کی نگارشات پر مشتمل 20 جلدیں شائع کی ہیں، جن میں 9ویں جلد سے لے کر 14ویں جلد تک افسانے شامل ہیں۔ پریم چند کے افسانوں کے مجموعے درج ذیل ہیں: پریم پریم 25، پریم 32 اور سوز وطن، زادِ راہ، واردات۔ پریم چند کے تحریر کردہ افسانوں میں حقیقت نگاری اور معاشرتی مسائل ہی لکھے ہیں۔ معاشرے کے رسوا کن محل و قبیح رسومات اور کچلے ہوئے طبقات کی خوب نمائندگی کرتے ہیں۔ پریم چند کی تحریروں میں آزادی کے جذبات بھی عروج پر ہیں۔ آپ نے مختلف قبیلوں کی بہادری کے قصے بیان کر کے عوام کے اندر جذبہ آزادی بیدار کرنے کی کوشش کی۔ پریم چند پڑھے لکھے اور اردو شناس طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہندوستان کی تہذیبی روایات اور سماجی زندگی کے روشن اور تاریخی پہلو پریم چند نے ہی آشکار کیے۔ انہوں نے گھریلو تنازعات، روایات پرستی، مذہبی عقیدت مندی، خوف و ہراس، جہالت، خود غرضی، اقتصادی بدحالی اور خود یا حفظ نفس پر کمال مہارت سے قلم اٹھایا۔ پریم چند کی زندگی جدوجہد میں گزری۔ 1935 میں وہ ترقی پسند تحریک کے پہلے صدر منتخب ہوئے اور آپ کا انتقال 1936 میں بنارس میں ہوا۔ ہم پڑھ رہے ہیں ادیب کی عزت، جس میں ہم نے سب سے پہلے پریم چند کا تعارف جو ہے وہ پڑھا۔ اس کے بعد ہم اس کا خلاصہ دیکھیں گے کہ ادیب کی عزت میں کیا اس کا خلاصہ کیا اور اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وقت صبح حضرت قمر اور دودھ اور چینی کے بغیر وہی ابالی ہوئی چائے پھر پی گئے جو پہلے بھی وہ 20 مرتبہ پی چکے تھے۔ بیوی کو اٹھانے کے لیے کمرے میں گئے ضرور، لیکن اسے سوتا دیکھ کر لوٹ آئے اور اپنی زیر تحریر کتاب لکھنے میں مصروف ہو گئے، جو ان کے خیال میں انہیں نامور بنا دے گی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی بیوی آئی اور چائے کا پوچھا۔ حضرت قمر بولے کہ پی چکا ہوں۔ بیوی نے حیرت کا اظہار کیا، نہ جانے کیوں آپ کو آج کل پھیکی چائے اچھی لگ رہی ہے۔ انہوں نے جواب نہ دیا اور اس ادبی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ 24 سال سے کر رہے تھے۔ وہ ادیبوں ایسی شان بے نیازی کے مالک تھے، وہ کسی دوسرے شعبہ معاش کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔ فکر ادب سے ان کا جسم گھل گیا اور 40 سال کی عمر میں بوڑھے لگنے لگے۔ طلوع آفتاب سے آدھی رات تک لکھتے رہتے، لیکن اب انہیں گمان ہونے لگا تھا کہ ان کے مضامین خاص معنی ہی نہیں رکھتے اور ان کی زندگی ضائع چلی گئی ہے۔ دنیا نے قدر نہ کی تھی، فاقہ کشی کا عالم تھا، رفیقہ حیات اچھی تھی، کبھی شکوہ کنا نہ ہوتی۔ حضرت قمر کی یہ حالت دیکھ کر سکینہ نے کہا، جب محنت کا صلہ نہیں ملتا تو صبح کے وقت کچھ سیر ہی کر آئیں۔ حضرت قمر نے سیر کو وقت کا ضیاع قرار دیا۔ سکینہ نے پڑھے لکھے لوگوں کا حوالہ دیا کہ وہ بھی سیر کرتے ہیں۔ حضرت قمر نے کہا کہ جنہیں روٹیوں کے لالے پڑے ہوں وہ ہوا کیا کھائیں گے، نیز وہ تندرستی اور لمبی عمر ہی نہیں پاتے۔ سکینہ مایوس کن باتیں سن کر دکھی ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ قمر کو دولت ملے نہ ملے، لیکن اس محنت کا پھل ایک دن ضرور ملے گا۔ ایک دن حضرت قمر کو علاقے کے ایک رئیس نے دعوت پر بلایا۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ دعوت میں جانے کے لیے ایک خوبصورت نظم بھی لکھی، جس میں زندگی کو باغ سے تشبیہ دی۔ حالانکہ سراب ہستی ان کے زیر
سورہ تبا کے لیے زیادہ مناسب تھی۔ حضرت قمر دوپہر سے ہی تیار ہونے لگے۔ وقت دقت کپڑوں کی تھی۔ اپنی واحد پرانی اچکن نکالی جو خستہ حال ہو چکی تھی۔ سکینہ نے ایسے کمتر لباس کے ساتھ جانے سے منع کیا، لیکن حضرت قمر نے خوش گمانی ظاہر کی کہ عقلمند دوسروں کا لباس نہیں منہ دیکھتی ہیں۔ وہ صاحب حیثیت نہ تھے، صرف ایک معمولی شاعر تھے۔ شاعر کی قیمت اس کی نظمیں ہوا کرتی ہیں، اور اسی طرح انہیں کسی کے سامنے نادم ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ سکینہ ان کے ساتھ متفق نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ راجہ صاحب کی دعوت میں لوگوں کی نگاہ زیادہ تر لباس پر ہی پڑے گی۔ حضرت قمر صاحب آخر کار قائل ہو گئے اور ارادہ ظاہر کیا کہ وہ اب اندھیرا بڑھنے پر ہی دعوت میں جائیں گے۔ سکینہ نے جب دوبارہ جانے سے منع کیا تو حضرت قمر بولے کہ ہر شخص کے دل میں اعزاز و احترام کی بھوک ہوتی ہے۔ یہ انسانی روح کے ارتقاء کی ایک منزل ہے۔ انسان اپنے خالق سے فیض یاب ہے، اس لیے وہ جاہ و رفعت کی طرف اس کا فطری میلان ہے۔ حضرت قمر نے کہا وہ حوث کو معیوب نہیں جانتے، مگر اہل دنیا کی حلف گیریوں سے ڈرتے ہیں۔ سکینہ نے پیسے ختم ہونے کا اشارہ دیا تو حضرت قمر تسلی دی کہ 2-1 اخباروں سے پیسہ آنے والا ہے، اور اگر نہ بھی آیا تو فاقہ کر لیں گے۔ امکان بر محنت کے باوجود اگر مرنا ہی پڑا تو مر جائیں گے۔ دنیا میٹھی نیند سوتی ہے جبکہ وہ کام کرتے ہیں، عید کی تعطیل بھی نہیں مناتے۔ سکینہ کے بیمار ہونے پر بھی وہ اسے حکیم کے پاس نہ لے جا سکے۔ حضرت قمر نے خود کو چراغ سے تشبیہ دی، یہ سوچے بنا روشنی دیتا رہتا ہے کہ کسی دوسرے کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ وہ اس بات سے خوشی محسوس کرتے کہ لوگ انہیں غربت کا مارا سمجھتے ہیں، مگر بدنیت نے پھر ان پر نشہ سا چھا گیا کہ رئیس نے انہیں بلایا ہے۔ اب وہ رات کی بجائے دن کی روشنی میں ہی جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ شام کو پھٹی پرانی اچکن، سڑے ہوئے جوتے اور بے تکی سی ٹوپی پہنے گھر سے نکلے تو گنوار اچکے معلوم ہو رہے تھے۔ راستے میں وہ حافظ صمد بساتی کی دکان پر رکے، اگرچہ اس کے مقروض تھے، مگر جب اسے وہ معلوم ہوا کہ حضرت قمر راجہ صاحب کے پاس جا رہے ہیں تو وہ مرعوب ہو گیا۔ اس طرح وہ کپڑے والے کی دکان پر گئے اور راجہ صاحب کی دعوت کا بتا کر اس پر بھی روب ڈالا۔ دونوں دکانداروں نے انہیں پان کھلانے کی کوشش کی۔ حضرت قمر جب راجہ صاحب کے بنگلے پر پہنچے تو دیے چل چکے تھے۔ دربار نے ان سے کارڈ مانگا تو ناراض ہو گئے۔ اس پر دربار نے معاوضت کی۔ اندر پہنچے تو راجہ صاحب نے خیر مقدم کیا اور ایک انگریزی لباس پہنے شخص سے تعارف کرایا۔ جب اس نے حضرت قمر سے پوچھا کہ کیا آپ نے بائرن، شیلے اور ٹینیسن پڑھا ہے، حضرت قمر نے جواب دیا کہ تھوڑا بہت پڑھا ہے۔ اس کے مشورہ پر کہ وہ ان کا اردو میں ترجمہ کر دیں۔ حضرت قمر نے برا منایا اور کہا کہ روحانیت میں ہم اب بھی اہل مغرب کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ انگریزی پوش انہیں پاگل سمجھا۔ راجہ صاحب جب بھی کسی سے حضرت قمر کا تعارف کراتے کہ یہ شاعر ہیں تو وہ عجیب انداز سے کہتا اچھا یہ شاعر ہے۔ حضرت قمر کو یہ اندازہ اچھا نہ لگتا۔ جب کئی مرتبہ یہی رویہ دیکھنے کو ملا تو بہت رنجیدہ خاطر ہوئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ دولت کے ہوس مندان کی عزت نہیں کر سکتے۔ تقریب کے مہمان خصوصی کے آنے پر رئیس صاحب نے ان سے کہا کہ اب آپ نظم پڑھیں گے۔ حضرت قمر نے ٹکا سا جواب دیا۔ راجہ صاحب کے اصرار کے باوجود وہ نظم سنانے پر رضامند نہ ہوئے اور تقریب ادھوری چھوڑ کر گھر چلے آئے۔ ان کا کھلا ہوا چہرہ دیکھ کر سکینہ نے پوچھا لگتا ہے وہاں خوب عزت افزائی ہوئی ہے۔ حضرت قمر کہنے لگے مجھے ہمیشہ کے لیے جواب مل گیا کہ میں چراغ ہوں اور جلنے کے لیے ہوں۔ میرا یہ جھونپڑا ہی میری جنت ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ ادبی خدمت پوری عبادت ہے۔ آخری تحفہ ہم پڑھ رہے تھے ادیب کی عزت، جس کو ہم نے پڑھا اور اس کو دیکھا بھی۔ اپنا بڑا سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد و آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔